بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ تھا شاہدائیں بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ اس وقت آپ جو کتاب سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے سچی کہانیاں حصہ دوم۔ اس کے لکھنے والے کا نام ہے شہید استاد مرتضیٰ مطہری۔ اس کا چوتھا پارٹ ملاحظہ فرمائیے۔ زمانے کی شکایت۔ مفضل بن قیس زندگی کی دشواریوں سے دوچار تھے اور فقر و تنگ دستی، قرض اور زندگی کے اخراجات کے سبب سے بہت پریشان تھے۔ ایک دن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی بیچارگی و پریشانی بیان کی کہ اتنا مجھ پر قرض ہے اور میں نہیں جانتا کہ کس طرح ادا کروں۔ اتنا خرچ ہے لیکن آمدنی کا کوئی وسیلہ نہیں۔ مجبور ہو چکا ہوں، حیران ہوں، کیا کروں؟ میں ہر کھلے ہوئے دروازے پر گیا لیکن میرے جاتے ہی وہ بند ہو گیا، اور آخر میں نے امام علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ اس کے لیے دعا فرمائے اور خداوند عالم سے چاہیں کہ اس کی مشکل آسان کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک کنیز کو حکم دیا جو کہ وہاں موجود تھی، جاؤ اور وہ اشرفیوں کی تھیلی لے آؤ جو کہ منصور نے میرے لیے بھیجی ہے۔ وہ کنیز گئی اور فوراً اشرفیوں کی تھیلی لے کر حاضر ہوئی۔ امام علیہ السلام نے مفضل بن قیس سے فرمایا کہ اس تھیلی میں 400 دینار ہیں جو کہ تمہاری زندگی کے لیے کچھ دن کا سہارا بن سکتے ہیں۔ مفضل نے کہا کہ حضور، میری مراد یہ نہ تھی، میں فقط دعا کا خواہاں تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، بہت اچھا، میں دعا بھی کروں گا، لیکن یہ بات تم سے کہوں گا کہ ہرگز اپنی سختیاں اور پریشانیاں لوگوں پر ظاہر نہ کرو، کیونکہ اس کا پہلا اثر تو یہ ہوگا کہ لوگوں پر ظاہر ہو جائے گا کہ تم زمین پر گر چکے ہو اور زمین کے مقابلے میں شکست کھا چکے ہو، نظر سے گر جاؤ گے اور تمہاری شخصیت و وقار ختم ہو جائے گی۔ استاد کا عتاب۔ سید جواد عاملی ایک معروف فقیہ تھے کہ جنہوں نے کتاب مفاتیح الکرامات تحریر فرمائی ہے۔ ایک دن کھانے میں مشغول تھے کہ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز سنی۔ جس وقت یہ جانا کہ ان کے استاد سید مہدی بحر العلوم کا خادم دروازے پر ہے، تیزی سے دروازے کی جانب دوڑے۔ خادم نے کہا کہ حضرت استاد نے آپ کو فوراً بلایا ہے۔ دسترخوان ان کے سامنے لگایا جا چکا ہے، لیکن وہ اس وقت تک کھانے کو ہاتھ نہ لگائیں گے جب تک آپ نہ پہنچ جائیں۔ دیر کی گنجائش نہ تھی۔ سید جواد بغیر کھانا تمام کیے جلدی سے سید بحر العلوم کے گھر پہنچے۔ جو ہی استاد نے سید جواد کو دیکھا، غصہ اور بے سابقہ رنجیدہ حالت میں فرمایا، اے سید جواد، کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے اور خدا سے شرم نہیں کرتے؟ سید جواد حیرت و تعجب کے سمندر میں غرق ہو گئے کہ آخر کیا ہوا اور کون سا حادثہ رونما ہوا ہے۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ استاد اس طرح مورد عتاب اور سرزنش قرار دیتے۔ انہوں نے اپنے دماغ پر بہت زور دیا تاکہ کوئی سبب معلوم ہو جائے۔ مجبور ہو کر سوال کیا، اگر ممکن ہو تو حضرت استاد فرمائیں کہ بندے سے کون سی غلطی سرزد ہوئی ہے؟ تمہارا فلاں پڑوسی 7 دن سے چاول اور گیہوں حاصل نہیں کر سکا، اور اس مدت میں انہوں نے گلی کے آخری حصے میں جو دکاندار ہے اس سے کھجوریں ادھار لے کر زندگی بسر کی ہے۔ آج جب وہ قرض لینے گیا، قبل اس کے کہ وہ سوال کرتا، وہ دکاندار نے یہ کہہ کر اس کو مایوس کر دیا کہ تم پر قرض زیادہ ہو گیا ہے۔ وہ یہ جملہ سن کر شرمندگی سے سر نہ اٹھا سکا اور خالی ہاتھ گھر واپس آ گیا۔ آج وہ اور اس کے عیال بھوکے ہیں۔ سید جواد عاملی نے کہا کہ خدا کی قسم، اس واقعے کی مجھ کو بالکل خبر نہیں تھی۔ اگر مجھ کو معلوم ہوتا تو میں ضرور ان کی مدد کرتا۔ میرا غم و غصہ اسی لیے ہے کہ آخر تم کیوں اپنے پڑوسی کی حالت سے انجان ہو، اور کیوں 7 دن و رات انہوں نے اس صورت سے بسر کیا اور تم کو خبر بھی نہ ہوئی، اور اگر اطلاع ہوتی اور تم کوئی قدم نہ اٹھاتے تو تم پر مسلمان نہیں بلکہ یہودی کا حکم اطلاق ہوتا۔
آپ فرمائیں میں کیا کروں؟ میرا نوکر یہ غذا کی ٹرے اٹھائے گا، اس کے ہمراہ تم بھی اس شخص کے گھر تک جاؤ، خادم دروازے سے واپس لوٹے گا، اس کے بعد تم دروازہ کھٹکھٹانا اور اس سے خواہش کرنا کہ آج شام کا کھانا مل کر کھائیں گے، اور یہ پیسے لو، اس کے فرش یا بوریے کے نیچے رکھ دینا، اور اس سے معذرت کرنا کہ پڑوسی ہوتے ہوئے بھی اس کا خیال نہیں کر سکے۔ سینی وہیں رکھ کر آؤ، میں یہاں بیٹھا ہوں اور اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم واپس نہیں آؤ گے اور ہمیں اس مرد مومن کی خبر نہیں دو گے۔ نوکر نے مختلف قسم کے اچھے کھانوں کی سینی اٹھائی اور سید جواد کے ہمراہ روانہ ہو گیا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر خادم واپس لوٹا اور سید جواد اجازت حاصل کرنے کے بعد گھر میں داخل ہوئے۔ صاحب خانہ نے سید جواد کی معذرت سنی اور ان کی درخواست پر کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ پہلے ہی لقمے کے بعد محسوس کیا کہ یہ سید جواد کے گھر کا کھانا نہیں ہے۔ فوراً کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور کہا، یہ کسی عرب کے ہاتھ کا کھانا نہیں ہے، لہذا تمہارے گھر سے نہیں آیا۔ جب تک یہ نہ بتاؤ گے کہ یہ کھانا کہاں کا ہے، ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اس شخص کا اندازہ بالکل صحیح تھا۔ کھانا بحر العلوم کے گھر تیار ہوا تھا اور وہ اصلاً ایرانی اور بروجرد کے رہنے والے تھے۔ سید جواد نے بہت اصرار کیا کہ تمہیں اس سے کیا سروکار کہ یہ کھانا کہاں تیار ہوا، تم کھانا کھاؤ، مگر وہ آمادہ نہ ہوا اور کہا، جب تک حقیقت نہ بتاؤ گے دسترخوان کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ سید جواد نے دیکھا بغیر بتائے ہوئے کام نہیں چلے گا تو شروع سے آخر تک کا ماجرا بیان کر دیا۔ اس شخص نے ماجرا سننے کے بعد کھانا کھایا مگر سخت حیرت میں پڑ گیا اور کہا، ہم نے یہ راز کسی سے نہیں کہا، یہاں تک کہ اپنے نزدیک ترین پڑوسیوں سے بھی پوشیدہ رکھا ہے، معلوم نہیں سید کو کہاں سے خبر ہو گئی۔ سر خدا کے عارف سالک بکس نگفت درہر تم کے بادہ فروش از کجا شنید۔ افطاری۔ انس بن مالک مدتوں پیغمبر خدا کے خدمت گزار تھے اور پیغمبر خدا کی حیات کے آخری دنوں تک اس افتخار سے سرفراز تھے۔ وہ دوسروں کے بنسبت پیغمبر کے عادات و اخلاق سے زیادہ آشنا تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ پیغمبر لباس و خوراک کے سلسلے میں کتنی سادہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ جن دنوں روزہ رکھا کرتے تھے تو افطاری اور سحر میں صرف تھوڑا سا دودھ یا شربت ہوتا تھا یا معمولی سا ترید یعنی شوربہ کھانا ہوتا تھا، اور کبھی الگ الگ افطار و سحر کے لیے یہ معمولی غذا مہیا ہوتی تھی۔ ایک رات حسب معمول انس بن مالک نے تھوڑا سا دودھ یا کوئی چیز رسول کے افطار کے لیے تیار کی، لیکن اس دن رسول اکرم افطار کے لیے تشریف نہ لائے۔ شب کا کافی حصہ گزر گیا لیکن رسول مقبول گھر تشریف نہ لائے۔ انس بن مالک مطمئن ہو گئے کہ شاید رسول اکرم نے کسی صحابی کی دعوت قبول فرمائی ہے اور وہیں افطار فرما لیا ہے، اسی وجہ سے جو کچھ تیار کیا تھا خود ہی کھا لیا۔ ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے۔ حضرت انس نے اس شخص سے جو رسول خدا کے ساتھ تھا سوال کیا، آج پیغمبر نے کہاں افطار فرمایا؟ اس نے جواب دیا، ابھی افطار نہیں کیا، کچھ مصروفیات پیش آئیں جس کی وجہ سے آنے میں دیر ہو گئی۔ انس اپنے کام پر بہت ہی شرمسار اور پشیمان ہوا، اس لیے کہ رات ہو چکی تھی اور اب کچھ تیار کرنا ممکن نہ تھا۔ انتظار کر رہا تھا کہ رسول کھانے کے لیے کہیں اور وہ اپنے عمل کی معذرت کرے، لیکن ادھر رسول اکرم نے قرائن سے اندازہ لگا لیا کہ کیا ہوا ہے، آپ نے کھانے کا نام بھی نہیں لیا اور بھوکے بستر پر تشریف لے گئے۔ انس کا بیان ہے کہ رسول جب تک زندہ تھے اس شب کے قضیے کا کبھی بھی تذکرہ نہیں کیا اور کبھی بھی مجھے احساس نہ ہونے دیا۔ بزاز کا نوکر۔
بزاز کا نوجوان نوکر اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کے لیے کیا جال بچھایا جا رہا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ خوبصورت عورت جو کپڑے کی خریداری کے بہانے اس کی دکان پر آتی رہتی ہے، اس کی عاشق ہو چکی ہے اور دل دے بیٹھی ہے۔ اس کے دل میں عشق و ہوس اور تمناؤں کا طوفان موجیں مار رہا ہے۔ ایک دن وہی عورت دکان پر آئی اور مختلف قسم کے کپڑے علیحدہ کرنے کی فرمائش کی۔ اس وقت یہ عذر پیش کیا کہ میں ان کپڑوں کو نہیں اٹھا سکتی اور پیسے بھی ساتھ نہیں لائی ہوں، اور اس نے کہا کپڑے تو اس جوان کے ہاتھ پہنچا دیجیے اور وہیں روپیے بھی لے لیں۔ اس عورت نے تمام انتظامات پہلے ہی مرتب کیے تھے۔ گھر خالی تھا، صرف چند رازدار کنیزیں گھر میں تھیں۔ محمد بن سیرین، جس نے جوانی کی منزلوں میں قدم رکھا تھا اور حسن و جمال سے بھی بے بہرا نہ تھا، کپڑوں کو کاندھے پر رکھا اور اس عورت کے ساتھ آیا۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، پیچھے سے دروازہ بند ہو گیا۔ محمد بن سیرین کو ایک آراستہ کمرے میں لایا گیا۔ وہ اس انتظار میں تھا کہ یہ خاتون جلد آ جائے اور جنس کو اپنی تحویل میں لے لے اور قیمت ادا کر لے۔ انتظار کرتے کرتے دیر ہو گئی اور مدت کے بعد پردہ اوپر اٹھا اور وہ عورت کمال آرائش کے بعد سجدج کے اندر آئی اور ہزاروں ناز و ادا کے ساتھ کمرے میں قدم رکھا۔ محمد بن سیرین ایک لمحے میں سمجھ گیا کہ ایک پر فریب جال اس کے لیے بچھایا گیا ہے۔ اس نے سوچا واضح و نصیحت یا منت و سماجت کے ذریعے اس عورت کو ٹال دے، لیکن یہ ساری چیزیں بیکار نظر آئیں۔ عورت نے اپنے عشق کی داستان سنائی اور اسے کہا میں تمہارے کسی جنس کی خریدار نہیں تھی بلکہ تمہاری خریدار تھی۔ تو محمد بن سیرین نے نصیحت اور وعظ کے لیے زبان کھولی، خدا اور قیامت سے ڈرایا، لیکن اس کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ منت و سماجت کی وہ بھی بے سود رہی۔ اس عورت نے کہا میری خواہش پوری کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، اور جب دیکھا کہ محمد بن سیرین اپنے عقیدے میں اٹل ہیں تو اسے دھمکی دی اور کہا اگر میرے عشق کا احترام نہ کیا اور میری خواہش پوری نہ کی تو ابھی شور مچا دوں گی کہ یہ جوان میرے بارے میں غلط ارادہ رکھتا ہے، پھر معلوم ہے تمہارا انجام کیا ہوگا۔ محمد بن سیرین کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک طرف ایمان، عقیدہ اور تقویٰ اس کو حکم دے رہا تھا کہ اپنے پاک دامن کی حفاظت کرو، اور دوسری طرف عورت کی خواہش سے انکار جان و عزت بلکہ ہر چیز سے بازی لگانے کے مترادف تھا۔ اس نے دیکھا کہ اظہار تسلیم کے بغیر کوئی چارہ نہیں، لیکن اچانک ایک تدبیر اس کے ذہن میں آئی۔ اس نے سوچا کہ ایک راستہ ابھی باقی ہے، ایسا کام انجام دینا چاہیے جس سے اس کی محبت نفرت میں تبدیل ہو جائے اور خود ہی اپنے ارادے سے باز آ جائے۔ اگر اس وقت دامن تقویٰ کو گناہ کی آلودگی سے بچانا ہے تو ظاہری آلودگی کو برداشت کرنا ہوگا۔ رفع حاجت کے بہانے کمرے سے باہر نکلا اور اپنے جسم و لباس کو گندگی میں بھرا، اور جب اس حالت میں کمرے میں داخل ہوا اور عورت کی نگاہ اس پر پڑی تو فوراً اپنا رخ اس نوجوان کی طرف سے موڑ لیا اور اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ ستاروں کے حالات۔ عبد الملک بن عین الف عین یہ نون عین جو کہ زرارہ بن عین کے بھائی تھے، راوی حدیث ہونے کے باوجود ستاروں کے احکام، ان کی تاثیر اور کیفیت پر اعتقاد کامل رکھتے تھے۔ اس موضوع پر بہت سی کتابیں جمع کر رکھی تھیں اور ہر مسئلے کے لیے ان کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ وہ جو ارادہ کرتے اور جو کام بھی کرنا چاہتے پہلے علم نجوم کی کتابوں کی طرف رجوع کرتے اور ستاروں کا حساب کتاب لگاتے تاکہ دیکھیں کہ ستاروں کی حالت کیا حکم کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ اس کام کے عادی ہو گئے اور اس عادت میں ایک قسم کا وسواس ان میں پیدا کر دیا۔ اس طرح کے تمام کاموں میں نجوم کی جانب رجوع کرتے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اس کام کی وجہ سے ان کی زندگی مفلوج ہو گئی ہے اور دن بدن ان کے وسوسے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اگر یہی کیفیت باقی رہی اور انہوں نے ایام اور سعد و نحس اور نیک اور بد تالے اور اسی طرح کے اور امور کو زندگی میں مؤثر جانا تو ان کی زندگی کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور دوسری طرف وہ ان امور کی تاثیر سے مخالفت کی طاقت
اپنے میں نہیں پا رہے تھے، اور ہمیشہ ان لوگوں پر جو ان امور کی پرواہ کیے بغیر اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں اور خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، رشک کرتے تھے۔ ایک دن اس شخص نے اپنے حالات امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں بیان کیا اور عرض کرنے لگا کہ میں اس علم میں مبتلا ہو گیا ہوں جس کی وجہ سے میرے ہاتھ پیر بند ہو چکے ہیں، اور میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس سے دستبردار ہو جاؤں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بکمال تعجب اس سے سوال فرمایا، تو ان چیزوں پر اعتقاد رکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے؟ ہاں اے فرزند رسول، امام علیہ السلام نے فرمایا، میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ جاؤ اور ان تمام کتابوں کو آگ لگا دو۔ امام علیہ السلام کے فرمان نے اس کے دل کو مضبوط کیا، وہ روانہ ہوا اور ان تمام کتابوں کو نظر آتش کر کے سکون حاصل کیا۔ ستارہ شناس حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے سپاہی گھوڑوں پر سوار نہروان کی طرف روانہ ہونا چاہتے تھے کہ اچانک اصحاب میں سے ایک اہم شخصیت پہنچی اور اپنے ساتھ ایک شخص کو لائی اور کہا، یا امیر المومنین، یہ شخص ستارہ شناس ہے اور آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہے۔ ستارہ شناس، یا امیر المومنین، آپ اس وقت سفر نہ فرمائیں، کچھ دیر ٹھہر جائیں، یہاں تک کہ دن کے 2-3 گھنٹے گزر جائیں، اس کے بعد تشریف لے جائیں۔ کیوں؟ چونکہ ستاروں کی کیفیت یہ بتا رہی ہے کہ جو شخص بھی اس وقت روانہ ہوگا وہ دشمن کے مقابلے میں شکست سے دوچار ہوگا۔ اس کو اور اس کے ساتھیوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا، لیکن اگر اس وقت جس کے لیے میں نے کہا ہے سفر فرمائیں گے تو فتح یابی اور اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں گے۔ یہ میری سواری گھوڑی حاملہ ہے، اور کیا یہ بتا سکتے ہو کہ اس کا بچہ نر ہے یا مادہ؟ اگر حساب لگاؤ تو بتا سکتا ہوں۔ جھوٹ بول رہے ہو، یہ تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن میں ہے، ہر پوشیدہ شے کا خدا کے علاوہ کسی کو علم نہیں، اور وہ خدا ہی ہے جسے یہ علم ہے کہ رحم میں پرورش پانے والا کیا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کبھی اس طرح کا دعویٰ نہیں کیا جو تو کر رہا ہے۔ کیا تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ دنیا کے بارے میں تجھے ہر طرح کا علم ہے، اور تو یہ جانتا ہے کہ کس وقت برائی اور کس وقت اچھائی مقدر میں ہوتی ہے، اور اگر کوئی تیرے اس علم پر اعتماد و اعتقاد کرے تو پھر اسے خدا کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے خطاب فرمایا، خبردار، ہرگز ان چیزوں کے پیچھے نہ جانا، اس سے انسان غیب گوئی اور خیانت میں مبتلا ہوتا ہے، اور کاہن جادوگر کے مثل ہے، اور جادوگر کافر کے مانند ہے، اور کافر کے لیے جہنم ہے۔ اس کے بعد آپ نے آسمان کی طرف رخ کر کے چند جملے دعا کے فرمائے جو کہ خدا پر توکل اور اعتماد کے سلسلے میں تھے۔ پھر ستارہ شناس کی طرف رخ کر کے فرمایا، میں خاص طور سے تیرے دستور کے خلاف عمل کروں گا اور بغیر کسی تاخیر کے ابھی روانہ ہوں گا۔ اس کے فوراً بعد روانگی کا حکم دیا اور دشمن کی جانب روانہ ہوئے۔ دوسرے اور جہاد کے مقابلے میں جہاد میں زبردست کامیابی اور کامرانی امام علیہ السلام کو نصیب ہوئی۔ حاجت روائی صفوان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک مکے کا رہنے والا ایک شخص امام کے پاس حاضر ہوا اور جس مشکل میں وہ گرفتار تھا اسے امام علیہ السلام سے بیان کیا۔ معلوم ہوا کہ کرائے کا مسئلہ درپیش ہے اور کام مشکل میں پھنس گیا ہے۔ امام نے صفوان کو حکم دیا، فوراً جاؤ اور برادر مومن کی اس کے کام میں مدد کرو۔ صفوان روانہ ہوا اور توفیق خداوندی سے کام کو صحیح اور مشکل کو آسان کر کے جب امام علیہ السلام کی خدمت میں واپس ہوئے تو امام علیہ السلام نے سوال کیا، کیا ہوا؟ خداوند عالم نے مسئلے کو حل کر دیا۔ واضح رہے کہ یہی کام جو بظاہر معمولی ہے کہ کسی کی حاجت پوری کی اور اپنا مختصر سا وقت اس میں صرف کیا، اس کا ثواب خانہ کعبہ کے 7 مرتبہ طواف سے زیادہ محبوب اور افضل ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے اپنی گفتگو اسی طرح جاری رکھی۔ ایک شخص مشکل میں گرفتار تھا اور امام حسن علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے امام علیہ السلام سے مدد چاہی۔ امام علیہ السلام نے بغیر کسی تاخیر کے نالیں پہنے اور
نالے پہنے اور اس کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ راستے میں امام علیہ السلام کو دیکھا جبکہ وہ نماز میں مشغول تھے۔ امام حسن علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا تو نے کیسے غفلت کی اور حسین ابن علی کے پاس نہیں گیا؟ اس نے کہا پہلے میں یہی چاہ رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس جاؤں اور ان سے مدد حاصل کروں، لیکن جب لوگوں نے یہ کہا کہ وہ اعتکاف میں ہیں اور مصروف ہیں میں ان کی خدمت میں نہیں گیا۔ اور امام حسن علیہ السلام نے فرمایا لیکن اگر امام علیہ السلام کو تیری حاجت پوری کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ ایک ماہ کے اعتکاف سے زیادہ بہتر تھا۔ بڑا عابد کون؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی جو کہ معمول کے مطابق ہمیشہ آپ کے درس میں شرکت کیا کرتے تھے اور دوستوں کی محفلوں میں بیٹھتے تھے اور ان کے یہاں آتے جاتے تھے۔ ایک دفعہ مدت سے ان کو نہیں دیکھا گیا اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے اصحاب اور ان کے دوستوں سے معلوم کیا کیا تم جانتے ہو کہ فلاں شخص کہاں ہے جس کو کافی عرصے سے دیکھا نہیں گیا؟ اے فرزند رسول آج کل وہ بہت تنگ دستی اور فقیر ہو گیا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، گھر کے ایک گوشے میں بیٹھ کر مستقل عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ پھر اس کے اخراجات پورے کیسے ہوتے ہیں؟ اس کا ایک دوست اس کے اخراجات برداشت کرتا ہے۔ خدا کی قسم اس کا یہ دوست اس عابد سے بدرجہ عابد تر ہے۔ سکندر اور دیوجن، دال یہ واو زال نون دیوزن۔ جس وقت سکندر مقدونی بادشاہ ایران پر حملے کے لیے یونانی فوج کا سپہ سالار منتخب ہوا تو ہر طبقے کے لوگ اس کے پاس مبارکباد دینے کے لیے آئے، لیکن دیوگنس یعنی دیوزن مشہور یونانی فلسفی جو کہ کورینڈ نامی جگہ پر زندگی بسر کر رہا تھا، اس نے ذرہ برابر بھی اس کی طرف توجہ نہ کی۔ سکندر بذات خود اس کی ملاقات کو گیا۔ دیوجن یونان کے اس فلسفے میں سے تھا جن کی عادات قناعت و بے نیازی اور آزادی طبع کے ساتھ ساتھ حرص و طمع سے دوری تھی۔ دیوجن دھوپ میں لیٹا ہوا تھا جب اس نے ایک بڑے مجمع کو اپنی طرف آتے ہوئے محسوس کیا تو تھوڑا اٹھا اور سکندر کو شان و شوکت کے ساتھ آتے ہوئے دیکھ کر ٹگٹگی باندھ لی۔ لیکن سکندر اور ایک عام آدمی کے درمیان جو اس کی تلاش میں آیا ہو، اس نے کسی قسم کا امتیاز نہیں رکھا اور اپنی بے اعتنائی و بے نیازی پر گامزن رہا۔ سکندر نے اسے سلام کیا، پھر کہا اگر مجھ سے کچھ چاہتے ہو تو کہو۔ دیوجن نے کہا صرف ایک خواہش ہے اور وہ یہ کہ میں دھوپ کھا رہا تھا، تم کچھ ہٹ کر رہو، آفتاب کے سامنے کھڑے مت ہو۔ یہ بات سکندر کے ساتھیوں کو بہت بری اور احمقانہ لگی۔ ان لوگوں نے آپس میں کہا عجیب بے وقوف آدمی ہے جو اس سنہرے موقع سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے۔ لیکن سکندر جس نے اپنے آپ کو دیوجن کی عالی طبیعت اور بے نیازی کے مقابلے میں حقیر سمجھا، گہری فکر میں ڈوب گیا۔ واپس لوٹتے وقت اپنے ساتھیوں سے جو اس فلسفی کا مذاق اڑا رہے تھے کہا اگر میں سکندر نہ ہوتا تو یقیناً میرا دل یہی چاہتا کہ دیوجن ہوتا۔ شاہ اور فلسفی۔ ناصر الدین شاہ خراسان کے سفر میں جس شہر میں داخل ہوتا تھا، معمول کے مطابق تمام طبقات اور اصناف کے لوگ اس کے استقبال اور اسے دیکھنے کو جاتے تھے، اور اس کی روانگی کے وقت لوگ اسے رخصت کرنے آتے، یہاں تک کہ وہ سبزوار پہنچا۔ سبزوار میں بھی تمام لوگوں نے اس کا استقبال کیا اور ملاقات کے لیے آئے۔ تنہا وہ شخص جو گوشہ نشینی اور کنارہ کشی کے بہانے استقبال اور ملاقات کو نہ آیا، وہ مشہور اور معروف حکیم و فلسفی اور خدا رسیدہ عارف حاجی ملا ہادی سبزواری تھا۔ اتفاق سے خراسان کے پورے سفر میں شاہ کا خیال جس شخصیت کو نزدیک سے دیکھنا اور ملاقات کرنا تھا، وہ صرف اور صرف یہی محترم اور باعظمت شخصیت تھی۔ یہی وہ شخص تھا جس نے دھیرے دھیرے پورے ایران میں عمومی شہرت حاصل کر لی تھی
اور گرد و نواح سے طلبہ ان کی خدمت میں درس کے لیے آتے تھے اور سبزوار میں بہت بڑا حوض علمیہ تشکیل پایا تھا۔ شاہ جو کہ لوگوں کے استقبال، ملاقاتوں، حاضری اور چاپلوسی سے تھک چکا تھا، اس نے ارادہ کیا کہ خود فلسفی سے ملنے جائے، اور لوگوں نے شاہ سے کہا فلسفی شاہ اور وزیر کے احترام کو نہیں جانتا۔ شاہ نے کہا لیکن شاہ تو فلسفی کی قدر و منزلت کو جانتا ہے۔ اس واقعے کی اطلاع فلسفی کو دی گئی اور ملاقات کے لیے ایک وقت معین ہو گیا۔ اس روز شاہ صرف اپنے ایک خادم کے ساتھ دوپہر کے وقت فلسفی کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ ایک معمولی گھر تھا جس میں بہت ہی سادہ اور مختصر سا سامان زندگی تھا۔ شاہ نے اپنی گفتگو کے دوران کہا، ہر نعمت ایک شکر رکھتی ہے۔ علم جیسی نعمت کا شکر پڑھانا اور ارشاد کرنا ہے، مال کا شکر لوگوں کی مدد کرنا ہے اور اعانت کرنا ہے، سلطنت و حکومت کا شکر حاجتوں کا پورا کرنا ہے۔ لہٰذا میری خواہش یہ ہے کہ آپ مجھ سے کوئی فرمائش کریں تاکہ اس کو انجام دینے کی سعادت حاصل کروں۔ میری کوئی حاجت نہیں اور کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس کھیتی کی ایک زمین ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں حکم دے دوں کہ اس کا ٹیکس معاف کر دیا جائے۔ ٹیکس کا سرکاری ریکارڈ محفوظ ہے کہ کس شہر سے کتنی رقم وصول ہونی چاہیے۔ تھوڑی سی رقم سے اس کی اصل میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اگر اس شہر میں مجھ سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا تو وہ پیسے دوسروں پر تقسیم ہو جائیں گے تاکہ وہ رقم جو سبزوار سے وصول ہونا چاہیے وہ پوری ہو جائے۔ شاہ اس بات سے راضی نہ ہوگا کہ مجھ کو ٹیکس کی چھوٹ دینے یا معاف کر دینے کی صورت میں بلا وجہ یتیموں اور بیواؤں پر بار لاد دیا جائے۔ اس کے علاوہ حکومت کا فرض اور ذمہ داری لوگوں کے جان و مال کا تحفظ ہے اور اس کا خرچ بھی ہے جسے پورا ہونا چاہیے۔ ہم اپنی رضا و رغبت کے ساتھ اس ٹیکس کو دیتے ہیں۔ شاہ نے کہا، میری تمنا ہے کہ آج آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں اور عام طور پر جو آپ کھاتے ہیں میں بھی وہی کھاؤں گا۔ آپ حکم دے کے کھانا لائیں۔ فلسفی نے وہیں بیٹھے بیٹھے آواز دی، میری غذا لاؤ۔ فوراً کھانا لایا گیا۔ ایک لکڑی کی ٹرے جس میں چند روٹیاں، چند چمچے، ایک دہی کا پیالہ اور تھوڑا سا نمک دکھائی دے رہا تھا، بادشاہ اور فلسفی کے سامنے رکھ دیا گیا۔ فلسفی نے شاہ سے کہا، کھائیے، یہ حلال کی روٹی ہے، یہ اپنی محنت کا نتیجہ ہے۔ شاہ نے ایک چمچہ کھایا لیکن دیکھا کہ اس طرح کی غذا کا عادی نہیں ہے اور وہ کھانا اس کی نظر میں کھانے کے قابل نہیں ہے۔ فلسفی سے اجازت لی کہ کچھ روٹی اپنے رومال میں بطور تبرک باندھ لے اور ساتھ لے جانے۔ تھوڑی مدت کے بعد شاہ انتہائی حیرت اور تعجب کے عالم میں فلسفی کے گھر سے روانہ ہو گیا۔